الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين إنا كفيناك المستهزئين الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. وقال تعالى في مقام آخر إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے محترم دوستو، عزیز ساتھیو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر فرمایا کہ فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشرکین. حضور کو مخاطب کر کے فرمایا کہ جو یہ مشرکین آپ کے خلاف پروپیگنڈا کر رہے ہیں، آپ کو ستا رہے ہیں، آپ پر ظلم کر رہے ہیں، تو فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشرکین، آپ ان مشرکین کی فکر مت کریں، آپ ان مشرکین کی فکر نہ کریں. کیوں؟ انا کفیناک المستہزئین، کہ ہم آپ کے لیے کافی ہیں. یعنی ہم جو لوگ آپ کا مذاق اڑاتے ہیں، جو لوگ آپ کو تکلیف دے رہے ہیں، جو لوگ آپ کے خلاف منصوبے بنا رہے ہیں، جو لوگ آپ کو پریشان کر رہے ہیں، انا کفیناک المستہزئین، ان سے بدلہ لینے کے لیے ہم کافی ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ ایسے تمام ظالموں سے بدلہ لینے کے لیے کافی ہیں جو حضور کی شان میں گستاخیاں کر رہے ہیں، یا جو گستاخی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، یا دین کو بدنام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، یا اسلام کو بدنام کرنے کی جو لوگ کوشش کر رہے ہیں، ان کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرما دیا انا کفیناک المستہزئین، کہ ہم آپ کی طرف سے بدلہ لینے کے لیے کافی ہیں، اب آپ کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تو جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہہ دیا ہے تو اب ہمیں بھی ضرورت نہیں ہے، لیکن پھر بھی ہم اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جو باتیں منسوب کر رہے ہیں لوگ، تو ان کو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کر رہے ہیں تاکہ ہمارا ایمان بچے، ہمارا اور آپ کا ایمان بچے، مسلمانوں کا ایمان بچے. کیونکہ حضور پر جتنے بھی اعتراضات ہیں، جب وہ اعتراضات ہمارے سامنے آتے ہیں تو مسلمانوں کو بھی شک ہو جاتا ہے. اور نبی کے بارے میں شک کرنا، جس طرح آدمی اپنے باپ کے بارے میں شک نہیں کر سکتا، اگر کوئی بے غیرت اور بے شرم انسان اور بے حیا انسان اپنے باپ کے بارے میں، اپنی ماں کے بارے میں نعوذ باللہ شک کرنے لگے تو لوگ اس کو کیا کہیں گے؟ آپ سب کو معلوم ہے. اگر ماں باپ کو اگر معلوم ہو جائے تو لوگ وہ ماں باپ خود اس کو گھر سے نکال دیں گے. تو اسی طرح جب ایک اولاد ماں باپ کے بارے میں شک نہیں کر سکتی، تو اسی طرح مسلمان کو بھی اپنے نبی کے بارے میں، اپنے اللہ کے بارے میں، اپنے قرآن کے بارے میں، اپنے اسلام کے بارے میں، جو اسلام کی جتنی بھی چیزیں ہیں، جو بنیادیں ہیں، جو احکامات ہیں، ان کے بارے میں شک نہیں ہونا چاہیے. لیکن اب ہمارا ایمان کتنا کمزور ہو گیا، ہمارے سامنے غیر مسلم کوئی بھی بات بولتا تو ہمارا ایمان بالکل ڈگمگا جاتا. ارے کائی کو کرے، مسلمان بھی یہ سوچتا ہے کہ ارے حضور ایسا کائی کو کرے، معاذ اللہ، حضور ایسا کیوں کرے. حالانکہ حضور کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وما ينطق عن الهوى، کہ جو نبی ہوتے ہیں وہ اپنی طرف سے کچھ نہیں کرتے. نبی کا ہر عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اشارہ ہوتا ہے اور وحی کے ذریعے ہوتا ہے. نبی نے کوئی بھی کام، کوئی بھی عمل جو ہے اپنی طرف سے کیا ہی نہیں. وما ينطق عن الهوى، یہ قرآن سے جو ہے سورہ نجم میں آئے تھے، اس سے ثابت ہو چکا ہے. لیکن اس کے باوجود کوئی آدمی نبی پر، نبیوں پر، انبیاء پر، پیغمبر پر، کسی پر بھی شک کرے تو اسلام سے خارج ہے. پہلی بات تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا انا کفیناک المستہزئین، ہم آپ کی طرف سے بدلہ لینے کے لیے کافی ہیں. الذین یجعلون مع اللہ الہا آخر فسوف یعلمون، کہ جو لوگ یہ پروپیگنڈا کرتے ہیں ان کو بہت جلد فسوف یعلمون، ان قریب ان کو معلوم ہو جائے گا کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے، کون سچا ہے کون جھوٹا، ان کو معلوم ہو جائے گا. الذین یجعلون مع اللہ الہا آخر فسوف یعلمون ولقد نعلم انک یضیق صدرک بما یقولون. اللہ تعالیٰ حضور کو فرما رہے ہیں کہ ہمیں پتہ ہے، ولقد نعلم انک یضیق صدرک بما یقولون، کہ ہمیں پتہ ہے کہ ان باتوں سے آپ کا دل دکھتا ہے، آپ ان باتوں کو سن کر پریشان ہو جاتے ہو، آپ کا دل تنگ ہو جاتا ہے، لیکن آپ فکر نہ کریں. وَاعْبُدْ رَبَّكَ
حتیٰ یاتیک الیقین کہ آپ اپنی موت تک وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ۔ آپ ان کی باتوں سے دل چھوٹا نہ کریں، آپ نماز پڑھتے رہیں، آپ ذکر کرتے رہیں، آپ اللہ کو یاد کرتے رہیں، آپ سجدے کرتے رہیں، قرآن پڑھتے رہیں۔ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ کہ آپ کی جب تک موت آئے آپ اپنی موت تک اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرتے رہیں۔ ان سے نمٹنے کے لیے ہم کافی ہیں۔ تو اب حضور پر اگر کوئی آدمی کیچڑ اچھالے یا حضور پر کوئی آدمی جو ہے معاذ اللہ حضور کی شان میں گستاخی کرے تو ہمیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بس ہمیں حضور کا دفاع کرنا ہے، ہمیں لوگوں کو حضور کی سیرت بتانی ہے، حضور کی عادت بتانی ہے، حضور کے اخلاق بتانا ہے، حضور کا کردار کیا ہے وہ بتانا ہے، حضور اپنے گھر میں کیسے رہتے تھے وہ، بلکہ ان سے نمٹنے کے لیے اللہ کافی ہے۔ لیکن اللہ نے فرمایا کہ جب ایسا ہو، جب آپ کا دل تنگ ہو، آپ پریشان ہو، تو آپ جو ہے عبادت میں لگے رہیں، عبادت کرتے رہیں۔ اب سب سے پہلے کیا ہوتا ہے، نمازوں کو غائب کر دیتے ہیں۔ پتہ یہ چلا کہ حضور کے شان میں اگر کوئی منصوبے بنائے گا اور حضور کے شان میں کوئی آدمی گستاخی کرے گا تو اس کا جو ہے یہ جو ہو رہے ہیں اس کا سبب ہم لوگ ہیں، کیونکہ ہم لوگوں نے نمازوں کو چھوڑ دیا، قرآن کو چھوڑ دیا۔ دشمن اس لیے ہمراہ کر رہا ہے کہ دشمن کو معلوم ہو چکا ہے کہ اس قوم کے اندر اب سلطان صلاح الدین ایوبی نہیں ہے، ٹیپو سلطان نہیں ہے۔ ان کو معلوم ہے کہ اس قوم کے اندر سب ایمان کے کھوکھلے ہو چکے ہیں، انہوں نے صرف زبان سے کلمہ پڑھا ہوا ہے لا الہ الا اللہ، باقی جو ان کا کام ہے وہ ہمارے کرتے ہیں۔ شادیاں مسلمانوں کی کیسی ہے؟ غیر مسلموں کی طرح ہے۔ آج ہمارے کپڑے کیسے ہیں؟ غیر مسلموں کی طرح ہے۔ آج ہمارے سر کے بال کیسے ہیں؟ غیر مسلموں کی طرح ہے۔ آج ہمارا لباس غیر مسلموں کی طرح ہے۔ آج ہمارے چہرے پہ داڑھی نہیں ہے تو غیر مسلم بھی داڑھی نہیں رکھتا۔ آج ہمارے جو کپڑے ہیں، جیسا ہمارا اٹھنا بیٹھنا رہنا سہنا ہے، وہ سب غیر مسلموں کی طرح ہے۔ تو ان کو معلوم ہو چکا ہے کہ انہوں نے صرف زبان سے کلمہ پڑھا ہے لا الہ الا اللہ، باقی ان کے جو جتنے کام ہیں وہ سب ہمارے ہیں۔ جب انہوں نے ہمارے کام کو اپنا لیا ہے تو اب ہم چاہے ان کے مذہب پر کتنی بھی کیچڑ اچھالیں، اب جو ہے ہمیں ان کو جو ہے بچانے والا کوئی نہیں ہے اور نہ ہمیں جو ہے روکنے والا کوئی ہے۔ تو جب ہم ان چیزوں پر عمل کریں گے، ان تمام چیزوں پر عمل کریں گے تو دشمن سمجھ جائے گا کہ یہ اب ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے۔ جب عمل کریں گے تو دشمن کے اندر خود بخود جو ہے خوف پیدا ہو جائے گا۔ جب اس کے دل کے اندر خوف پیدا ہوگا تو ہمارے لیے جو ہے ہم سب کو ان چیزوں کا مقابلہ نہیں کرنا پڑے گا۔ نہ حضور کی شان میں کوئی گستاخی کرے گا، نہ کوئی اسلام پر انگلی اٹھائے گا، نہ مذہب پر کوئی انگلی اٹھائے گا۔ مذہب پر انگلی اٹھانے کی وجہ ہمیں ہے کہ ہم لوگوں نے جب اسلام کو چھوڑا ہے تو دشمنوں کے دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو ڈالتے ہیں، اللہ تعالیٰ دشمنوں کے دل میں ڈالتے ہیں کہ وہ دشمن اسلام پر اعتراض کرتا ہے۔ تو سب سے پہلے کیا کرنا چاہیے؟ سب سے پہلے یہ کرنا چاہیے کہ ہمارے دل میں حضور کی محبت ہو۔ جب ہمارے دل میں حضور کی محبت نہیں ہوگی تو دشمنوں کو موقع ملے گا۔ ہمارے دل میں حضور کی محبت ہونے کا کیا مطلب ہے؟ کیا بخاری شریف کی روایت ہے، حضور نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، جب تک تمہارے نزدیک میں، یعنی حضور اپنے بارے میں فرما رہے جب تک مسلمانوں کے نزدیک میں اپنے والد، اپنی اولاد، اپنے مال اور دولت گھر سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں اس وقت تک تمہارا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا۔ آج ہم خود چیک کر سکتے ہیں، اذان ہو رہی ہے، اذان میں اشہد ان محمد رسول اللہ ہے، حضور کا نام لیا جا رہا ہے، ہمیں معلوم ہے، لیکن پھر بھی ہم مسجد کو نہیں آ رہے، تو ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارا ایمان کس سطح پر ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک مرتبہ پوچھا کہ عمر تم مجھے کتنی محبت کرتے ہو؟ عمر سے پوچھ رہے ہیں، کوئی ہم سے پوچھے تو ہم تو فیل ہی ہو جائیں گے۔ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ تم کتنی محبت کرتے ہو؟ کیا رسول اللہ میں اپنے بچوں سے زیادہ آپ سے محبت کرتا ہوں۔ اچھا، اور کتنی محبت کرتا ہو؟ کہا یا رسول اللہ میں اپنی بیوی سے زیادہ آپ سے محبت کرتا ہوں۔ اور کتنی محبت کرتا ہوں؟ کہ اپنے کاروبار سے زیادہ آپ سے محبت کرتا ہوں۔ اور کتنی محبت کرتے ہو؟ کہ اپنے گھر سے زیادہ آپ سے محبت کرتا ہوں۔ تو حضور نے فرمایا کیا تم مجھے اپنی جان سے زیادہ محبت کرتے ہو؟ کہا نہیں یا رسول اللہ جان سے زیادہ تو محبت نہیں کرتا۔ انہوں نے نہیں کیوں کہا؟ کیونکہ یہ لوگ جھوٹ نہیں بولتے تھے، یہ لوگ سچ بولتے تھے۔ ہم سے کوئی پوچھے ہم کہتے ہیں میں عاشق رسول ہوں، میں عاشق رسول ہوں، اور طرح طرح کے نعرے بازی ہوتی ہے، لیکن مسجد میں جو آباد کرے گا پتہ چلے گا عاشق رسول ہے کہ نہیں ہے۔ خالی پیلی زبان سے تو کوئی بول سکتا ہے، لیکن اپنے عمل سے بتائیں کہ میں عاشق رسول ہوں کہ نہیں ہوں۔ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان لوگ جھوٹ نہیں بولتے تھے۔ فرمایا کہ یا رسول اللہ میں اپنی جان سے زیادہ محبت نہیں کرتا ہوں۔ تو یہ جملہ بڑے کام آنے والا جملہ ہے۔ تو حضور نے فرمایا کہ عمر ابھی تمہارا ایمان مکمل نہیں ہوا، یعنی عمر سے کہا جا رہا ہے کہ عمر تمہارا ایمان مکمل نہیں ہوا۔ وہ عمر جس کے بارے میں حضور نے فرمایا اگر عمر کی شان بیان کرنے کے لیے جبرائیل کو بلایا جائے تو جبرائیل کو 950 سال لینے پڑیں گے عمر کی شان بیان کرنے کے لیے۔
اور وہ عمر کہ جن کی 22 لاکھ مربع میل میں حکومت ہے، اور جنہوں نے اتنی سی بھی ایک سیکنڈ کے لیے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کی، تو حضور ان کو فرما رہے ہیں کہ ابھی تمہارا ایمان مکمل نہیں ہوا۔ کہا رسول اللہ کیوں؟ کہ جب تک تم مجھے اپنی جان سے زیادہ محبت نہیں کرو گے تو ایمان مکمل نہیں ہو سکتا۔ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا رسول اللہ ابھی رکیں، آپ 2 منٹ رکے۔ انہوں نے آنکھوں کو بند کیا اور گردن کو جھکا لیا اور اپنے دل سے بات کی، یعنی اپنی جان سے، اپنے ایمان سے، اپنی روح سے بات کی کہ اب جان سے کہا کہ تو رسول اللہ کی ہے، اپنے جان سے کہا کہ تو اب رسول اللہ کی ہے، کہہ دیا تو آنکھ کھولی تو حضور سے پوچھا حضور اب سوال کریں۔ حضور نے کہا کہ اب سوال کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اب مجھے معلوم ہو چکا ہے۔ تو اس واقعے سے پتہ چلا کہ ہمیں حضور سے اپنی جان سے زیادہ محبت، جان سے زیادہ محبت کا مطلب مسجدیں خالی ہیں، سمجھ میں آ رہا ہے، مسجدیں خالی ہیں، قرآن پر دھول چڑھی ہوئی ہے، مسجدیں بالکل ویران ہے، تو ان تمام چیزوں سے سمجھ میں آ رہا ہے کہ ہمیں حضور سے محبت ہے یا نہیں ہے۔ جس طرح ہماری شادیاں ہو رہی ہیں، حضور نے شادی کیسی کی، ہمارا لباس کیسا ہے، حضور کا لباس کیسا تھا، حضور کے کام کیسے تھے، ان سنت مطابق ہم زندگی نہیں گزار کے اپنی من مرضی کی زندگی گزار رہے ہیں، تو اس بات سے پتہ چلتا ہے کہ ہمیں حضور سے اپنی جان سے محبت ہے یا نہیں ہے۔ تو جب تک ہم حضور سے اپنی جان سے زیادہ محبت نہیں کریں گے تو ہم جو ہے مکمل ہمارا ایمان نہیں ہو سکتا۔ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم پچنا لگوا رہے تھے۔ پچنا تو سمجھتے نا، کپنگ لگاتے خون نکلتا، تو اس میں سے جو خون نکلا اس کو ایک جگہ پر اکٹھا کیا، اور حضور نے عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا کہ اس کو لے کر جاؤ اور پھینک دو۔ تو وہ باہر گئے، اس کو پی لیا، یعنی حضور کے خون کو انہوں نے پی لیا، اور آگے حضور کے پاس حضور نے پوچھا کیا ہوا، تو خاموش رہے۔ تو حضور سمجھ گیا، حضور نے کہا پی لیا کیا؟ کہا کہ رسول اللہ پی لیا۔ تو حضور نے ان کو دعائی دی، اور اس خون کے پینے سے ان میں اتنی طاقت آئی کہ آپ یقین نہیں کرو گے، آپ جب حدیث پڑھو گے تو معلوم ہوگا، میں نے بھی جب پڑھا تو میں بھی شوک ہو گیا، اتنی طاقت آئی کہ وہ رمضان کے مبارک کے پہلے دن سحری کر لیتے، بس اب رمضان کے 15 دن گزرنے کے بعد افطاری کرتے تھے، 15 دن بنا سحری کے، بنا افطاری کے، 15 دن خالی کھجور پانی اور کچھ بھی نہیں۔ سحری ایک پہلا روزہ سحری بھرپیٹ کر لیے، اس کے بعد اب بھرپیٹ کھانا نہیں، اب 15 دن کے بعد پھر 15 دن جب ہو جاتے پھر 16ویں روزے کو کھانا کھاتے، اور پھر چاند رات کے دن کھانا کھاتے، اتنی طاقت۔ اور دوسری بات، ان کے اکیلے کے اندر اتنی طاقت تھی کہ وہ 1000 آدمیوں سے لڑنے کی طاقت رکھتے تھے، عبداللہ بن زبیر 1000 آدمیوں سے۔ تو ایک مرتبہ صحابہ بیٹھے ہوئے تھے، تو ایسی بات چل رہی تھی کہ فلاں صحابی میں کتنی طاقت ہے، فلاں صحابی میں کتنی طاقت ہے، تو سارے صحابی کی بات ہو گئی کہ مقداد بن اسود میں 1000 آدمی کی طاقت ہے، ان میں 1000 آدمی طاقت ہے۔ تو اس میں ایک صحابی بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے کہا اگر سب صحابی کا نام لے لیے، عبداللہ بن زبیر کا نام نہیں لیے، تو ایک صحابی نے ان میں سے کہا ارے ان کا نام کیوں لینا، وہ انسان تھوڑی، وہ تو جنات ہے، وہ انسان تھوڑی ہے، وہ تو جنات ہے، کیوں، اس میں اتنی طاقت ہے، ان میں اتنی طاقت ہے کہ وہ 1000 آدمیوں سے اکیلے لڑ سکتے ہیں، عبداللہ بن زبیر۔ تو یہ طاقت کہاں سے آئی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خون پینے سے، یعنی ان کو اتنی محبت تھی کہ وہ حضور کے خون کو بھی پی گئی، حضور کے خون کو بھی، یعنی حضور جب وضو کرتے، کلی کرتے، تو وہ کلی کو نیچے نہیں گرنے دیتے تھے، بلکہ وہ اپنے ہاتھوں پر، صحابہ جو ہے اپنے ہاتھوں پر کلی کو لے لیتے تھے اور اپنے جسم پر ملتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تھوکتے تھے، تھوک سے بھی محبت تھی، تھوکتے تو اس کو، تھوک کو اپنے ہاتھوں پر لے لیتے اور اپنے پورے بدن پر مل لیتے، اور ان کے جسم سے خوشبو آتی تھی، عجیب ان کے جسم سے خوشبو آتی تھی، یعنی ان کو اتنی محبت تھی۔ آج ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہیں ہے، جب حضور سے ہمیں محبت نہیں ہے، اپنی جان سے زیادہ حضور سے محبت نہیں ہوگی، تو ہمارے نبی کے بارے میں اور ہمارے حضور کے بارے میں غیر مسلم ایسی ہی باتیں نکالیں گے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا ہر مسلمان پر فرض عین ہے، حضور سے محبت ہر مسلمان پر فرض عین ہے۔ اگر حضور سے محبت نہیں ہے، یعنی اسلام کا یہ ایک حصہ ہے۔ کوئی آدمی یہ کہتا ہے میں صرف اللہ کو مانتا ہوں، قرآن کو مانتا ہوں، نہ میں حدیث کو مانتا ہوں، نہ میں نبی کو مانتا ہوں، تو ایسا آدمی فوراً اسلام سے خارج ہے، فوراً۔ ایک صحابی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، انہوں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی، قیامت کب آئے گی؟ تو حضور نے فرمایا تو نے قیامت کے لیے تیاری کیا کی ہے؟ قیامت تو آ جائے گی، ٹھیک ہے میں بتا دوں گا، لیکن تو نے تیاری کیا کی ہے؟ تو ان صحابی نے فرمایا کہ یا رسول اللہ میں نے زیادہ تیاری تو نہیں کی ہے، لیکن میرے دل میں اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت ہے، اللہ اس بات کا گواہ ہے کہ میں آپ سے سچی محبت کرتا ہوں، اتنی محبت اگر آپ ابھی مجھے یہ حکم کرو کہ میں اپنی جان دے دوں، میں اپنی جان دے سکتا ہوں، مجھے اتنی محبت ہے۔ تو حضور نے فرمایا اگر تیرے دل میں اتنی محبت ہے تو تو فکر مت کر، کل قیامت کے دن تو میرے ساتھ ہوگا،
اور حضور نے فرمایا المرء مع من احب، کہ دنیا میں جو جس سے محبت کرے گا قیامت کے دن وہ اسی کے ساتھ ہوگا، یعنی تو فکر مت کر، کل قیامت کے دن تو میرے ساتھ ہی ہوگا، قیامت کی فکر۔ اب ہم دیکھیں ہمیں کس سے محبت ہے، جب تک ہمیں حضور سے صحیح محبت نہیں ہوگی۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم دیکھو ہمارے لیے 23 سال تک روئے ہیں، کوئی باپ اپنے بیٹے کے لیے 23 سال تک نہیں روتا، نہ بیٹا باپ کے لیے روتا ہے، نہ بیوی شوہر کے لیے، نہ شوہر بیوی کے لیے۔ اور حضور کو جو ہم سے محبت ہے نا، وہ بے غرض اور بے مطلب محبت تھی، یعنی ہر آدمی کو اگر کسی سے محبت ہے تو ایک مطلب سے محبت ہے، بیوی کو بھی اگر شوہر سے ہے، شوہر کو بیوی سے ہے، بچوں کو، یعنی ہر چیز میں آپ دیکھ سکتے ہیں، ہر چیز میں یعنی ایک غرض اور مطلب سے محبت ہے۔ اور حضور کو ہم سے بغیر مطلب محبت ہے، حضور کو ہم سے کوئی مطلب ہے کیا؟ حضور کو ہم سے کوئی مطلب نہیں ہے، ایک مطلب ہے حضور کو کہ ان کو جنت میں لے کر جاؤں، بس اتنی بات۔ اور حضور نے تو یہاں تک ہمارے بارے میں فرمایا جب تک یہ جنت میں نہیں جائیں گے تو میں بھی جنت میں نہیں جاؤں گا۔ اور حضور نے ہمارے لیے قربانی کی ہے، یعنی حجۃ الوداع کے موقع پہ جو آخری آپ نے حج کیا، جب قربانی کی تو آپ نے 63 اونٹ ذبح کیے، کس کا نام کیا؟ ہمارے نام کے۔ فرمایا حضور نے کہ میری امت کے جو لوگ اب آئیں گے، ابھی نہیں بلکہ جو آئیں گے، میں ان کی طرف سے قربانی کر رہا ہوں، یعنی ہماری طرف سے قربانی کر دی حضور، یعنی حضور کو ہم سے اتنی محبت ہے لیکن ہمیں حضور سے محبت نہیں ہے۔ تو ہم جب تک اپنے دل میں حضور کی محبت پیدا نہیں کریں گے تو دشمن ہمارے خلاف ایسے ہی بولتے رہیں گے۔ ہم دشمن کی زبان کو صرف اس طرح بند کر سکتے ہیں کہ ہم اپنے دل میں حضور کی محبت پیدا کریں اور ہم سچ مچ کے عاشق رسول بنیں، باتوں باتوں کے عاشق رسول نہیں، آئے اور نعرہ لگا دے میں بھی عاشق رسول ہوں، جب نماز کا وقت ہوا تو مسجد میں ہیچ نہیں۔ تو ایسے عاشق رسول کی اللہ تبارک و تعالیٰ کو ضرورت نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کو عجیب محبت تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر بیٹھے ہوئے تھے، خطبہ دے رہے تھے، اسی طرح تو حضور نے کچھ صحابی ادھر ٹھہرے ہوئے تھے، کچھ صحابی ادھر، تو حضور نے فرمایا کہ بیٹھ جاؤ۔ حضور نے کیا فرمایا کہ بیٹھ جاؤ۔ تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ رہے تھے اور جہاں چپلیں نکالتے ہیں وہاں پر ٹھہرے تھے۔ تو جب عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنا کہ حضور نے فرمایا بیٹھ جاؤ تو وہیں پر بیٹھ گئے۔ کہاں بیٹھ گئے؟ جہاں چپل ہے، حالانکہ وہ آگے آ سکتے تھے اور ان کو معلوم تھا کہ حضور نے مجھے نہیں کہا، حضور نے ان کو کہا ہے، لیکن حضور نے جب کہہ دیا ہے بیٹھ جاؤ تو بیٹھ جاؤ۔ اور مسجد کے باہر بکریوں کا استبل تھا، بکریوں کا جو گھر رہتا وہاں پر بکریاں بنتی ہے، تو وہاں پر ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بکریوں کو چارہ ڈال رہے تھے، بکریوں کو چارہ ڈال رہے تھے۔ جب انہوں نے سنا کہ حضور نے فرمایا بیٹھ جاؤ تو وہ وہیں پر بیٹھ گئے۔ تو حضور جب خطبے سے فارغ ہوئے اور باہر آئے تو دیکھا عبداللہ بن مسعود وہاں بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو حضور نے پوچھا تم یہاں کیوں بیٹھ گئے؟ کہ حضور آپ نے فرمایا نہ بیٹھ جاؤ، بس آپ کا حکم تھا اور میں نہ بیٹھوں، ایسا کیسا ہو سکتا ہے؟ کہا میں نے آپ کو نہیں کہا، میں نے ان کو کہا۔ تو عبداللہ بن مسعود ٹھہر گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد جب حضور استبل میں گئے، بکریوں کا گھوڑوں کا جو استبل تھا وہاں پر گئے تو دیکھا ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو حضور نے ان سے پوچھا تم کیوں بیٹھے ہوئے؟ تو انہوں نے فرمایا ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ آپ نے حکم کیا تھا نا یا رسول اللہ بیٹھ جاؤ، تو میں آپ کے حکم کے مطابق بیٹھ گیا۔ تو حضور بھی رونے لگے، آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ تو حضور نے فرمایا کہ میں نے تمہیں نہیں کہا، یعنی ان کو حضور سے اتنی محبت تھی کہ ایک جملے پر اپنی جان کو دینا گوارا کرتے تھے، لیکن حضور کی نافرمانی کرنا گوارا نہیں۔ آج ہم نے حضور کی نافرمانی کی ہے، قدم قدم پر سنتوں کو توڑا ہے، آج ہمارے سود کا بیاج ہے اور پورے جو ہے ہر آدمی انٹرسٹ پہ پیسہ لیا ہوا ہے، اور ہر آدمی کا کاروبار جو جھوٹ پہ، دھوکے پہ، فریب، اور بھائی تمام جتنے بھی جو حضور کا دل دکھانے کے لیے جتنے بھی کام ہیں سب ہم نے کیے ہوئے ہیں۔ تو اب ہمارے نبی پر آنچ آئے گی یا نہیں آئے گی؟ ہمارے نبی کو تو ہمارے نبی پر آنچ آئے گی۔ اور دشمن چاہتا ہے کہ اسلام کو بدنام کرے، دشمن کو بھی معلوم ہے کہ یہ سب غلطی نہیں ہے، یہ سب کچھ ٹھیک ہے جو حضور نے کیا ہے، دشمن کو پتہ ہے، دشمن جانتا ہے، لیکن پھر بھی دشمن جو ہے ہمارے ایمان کی کمزوری کی وجہ سے دشمن ہم پر حملہ کر رہا ہے، کیونکہ اس کو اسلام سے نفرت ہے، وہ اسلام کو بدنام کرنا چاہتا ہے، اسلام سے دشمن کو نفرت ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تو امت کا بڑا غم تھا، امت کا غم لیتے لیتے اس دنیا سے چلے گئے حضور۔ حالانکہ جب حضور کا آخری وقت آیا اور جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام آئے تو حضور نے سب سے پہلے یہ سوال کیا میں اس دنیا سے چلا تو جاؤں گا، لیکن پہلے یہ بتاؤ کہ میرے بعد میری امت کا کیا ہوگا؟ تو جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام گئے، اللہ سے پوچھ کر آئے اور اللہ نے فرمایا کہ آپ فکر نہ کریں، آپ فکر نہ کریں کہ آپ کی امت کا ہم جو جس طرح اب 1,24,000 نبی تھے پہلے، وہ آئے ان کی امت بھی آئے، وہ گئے تو امت بھی ختم۔ اب حضور اس کو گئے ہوئے 1400 سال ہو گئے، لیکن امت آج بھی بہترین صحیح سلامت ہے، اور 101 عاشق موجود ہیں حضور کے نام پر اب بھی قربان ہونے کے لیے لوگ موجود ہیں اور لوگ تیار ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ حضور سے اکثروں کو محبت نہیں ہے، بلکہ بہت تھوڑے ایسے جن کو حضور سے محبت ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم
اس دنیا سے جب گئے تو اپنا غم لیتے ہوئے، اور حضور نے فرمایا کہ میں جب تک جنت میں داخل نہیں ہوں گا جب تک میری امت جنت میں داخل نہ ہو جائے، یعنی حضور کو تو ہم سے اتنی محبت ہے۔ اور جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم آپ کے جانے کے بعد آپ کی امت کو اس طرح نہیں چھوڑیں گے جس طرح باقی نبی چلے گئے اور ان کی امت ختم ہو گئی، بلکہ ہم آپ کی امت کی حفاظت کریں گے۔ اور حضور نے ہمارے لیے دعائیں کی ہیں، ہمارے لیے دعائیں کی ہیں کہ اللہ ان پر کوئی ایسا عذاب مسلط نہ ہو، کوئی آسمانی عذاب یا زمینی عذاب ایسا مسلط نہ ہو کہ یہ سب ختم ہو جائیں۔ تو اللہ نے ان کی دعا کو قبول فرمایا، حضور کی دعا کو، یا رسول اللہ آپ کی دعا قبول ہے، ہم آپ کی امت پر کوئی ایسا عذاب نہیں بھیجیں گے۔ دوسری دعائیں کی کہ ان کے اوپر کوئی ایسا ظالم بادشاہ مسلط نہ ہو جو مسلمانوں کو ہی پوری دھرتی سے ختم کر دے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دعا کو قبول فرمایا کہ آج ہمارے اوپر کوئی ایسا بادشاہ مسلط نہیں ہے۔ اگر ہمارے اوپر ظالم بادشاہ مسلط ہیں اب تو یہ ہمارے اعمال کی وجہ سے ہیں۔ اگر ہم لوگ جس طرح جمعے میں آتے ہیں اس طرح 5 وقت کی نماز میں آئیں گے تو یہ دشمن ہیبت سے ختم ہو جائیں گے، ڈر کی وجہ سے ختم ہو جائیں گے۔ لیکن رونا یہ ہے کہ اس بات کا سب کو پتہ ہے لیکن عمل کسی کی زندگی میں نہیں ہے، اصل رونا تو یہ ہے۔ اور تیسری دعا حضور نے کی کوئی طاعون کی بیماری میری امت کے اندر نہ آئے۔ پہلے ایک طاعون کی بیماری ایسی ہوتی تھی پورا شہر کا شہر ختم ہو جاتا تھا، شہر کے تمام لوگوں کے اندر بیماری آئی، سارے مر گئے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ نہیں، اب ان کے اندر کوئی ایسی بیماری پیدا نہیں ہوگی جس سے سارے مر جائے۔ یہ حضور کی دعائیں۔ اور حضور نے چوتھی دعا یہ فرمائی کہ میری امت کے لوگ اگر نافرمانی بھی کریں تو ان کے جس طرح پہلی امت کے لوگ تھے کہ وہ گناہ کرتے تھے تو ان کا چہرہ بدل جاتا تھا، ان کا چہرہ بدل جاتا، کوئی خنزیر بن جاتا، کوئی بندر بن جاتا، کونوا قردۃ خاسئین، کوئی بندر بن گئے، کوئی خنزیر بن گئے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے دعا کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دعا کو قبول فرمایا۔ آج ہمارے کتنے گناہ کر رہے ہیں مسلمان لیکن پھر بھی وہ صحیح سلامت ہے، کسی کو معلوم بھی نہیں ہوتا۔ تو ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو اپنے دل کے اندر پیدا کریں۔ جب تک ہم حضور سے اپنی جان سے زیادہ محبت نہیں کریں گے تو جب تک ہمارا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا۔ ہمارا ایمان مکمل جب ہوگا جب ہم حضور سے اپنی جان سے زیادہ، اپنی اولاد سے زیادہ، ایسا اس کا کیا مطلب ہے جان سے زیادہ اولاد سے زیادہ؟ مطلب یہ ہے کہ ہمارا ہر عمل حضور کے سنتوں کے مطابق ہو، حضور کے طریقے کے مطابق ہو۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہاری اگر تم زندگی گزارنا چاہتے ہو، بہترین زندگی گزارنا چاہتے ہو تو تم حضور کی زندگی کو دیکھو۔ حضور نے جس طرح زندگی گزاری ہے اگر اس طرح تم بھی زندگی گزارو گے تو اس کا مطلب یہ ہے، حضور کی زندگی کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنے کا مطلب یہ ہے کہ مجھے حضور سے اپنی جان سے زیادہ محبت ہو گئی۔ جب تک ہم ایسا نہیں کریں گے تو ہمیں حضور سے محبت نہیں ہے۔ آئے دن ہمارے نبی کے شان میں گستاخیاں ہو رہی ہیں، آئے دن کوئی نہ کوئی بدمعاش پیدا ہو جاتا ہے۔ اب ایک ناپاک عورت بھی پیدا ہو گئی ہے، اور یہ سوال ایسا ہے، میں نے اس سوال کا جواب بھی دیا ہے کئی بار، لیکن پھر بھی مسلمان پریشان ہو جاتا ہے یہ سوال سنتے ہی، حضور نے 11 شادی کیسے کی؟ اب ایک مسلمان تو یہ سوچتا ہے کہ حضور نے 11 شادی کی اور میرے کو 4 شادی کی اجازت دی، میرے کو بھی 11 شادی ہونا۔ تو ہمارے استاد اس موقع پر بہت اچھی بات بتاتے، وہ کہتے کہ پہلے تو ایک سے تو فارغ ہو جا، پہلے تیری شکایت ہے ایک سے تو ختم ہو جائیں۔ ایک بیوی کر کے لایا تو اس کو اتنی ہزاروں شکایتیں ہیں تیرے سے، اس کی شکایتیں ختم کر۔ دوسری جب تیرے بارے میں جب تو 4 کر لے گا اور 4 بیوی سے تیرے کو کوئی شکایت نہیں ہوگی پھر ہم تجھے اجازت دیں گے آگے کرنے کی۔ لیکن یہاں ہماری ایک بیوی کو مجھ سے ہزاروں شکایت ہیں، نہیں ہے شکایت؟ کون ایسا آدمی ہے جو یہ کہہ سکتا ہے کہ میری بیوی کو مجھ سے شکایت نہیں ہے؟ ایک بھی آدمی ایسا نہیں ہے، کوئی ایسا کھڑا ہو، کوئی بھی نہیں ہے۔ ہر بیوی کو، چاہے آدمی ایسا نہیں غلط ہے، آدمی اپنی طرف سے کر رہا سب، کھانا کپڑا وپڑا سب، گھر سب کر رہا، لیکن پھر بھی کوئی نہ کوئی شکایت رہتی ہے بیوی کو۔ تو جب ایک بیوی کو اتنی شکایت ہے تو ایک مسلمان یہ کہنے والا کہ میں بیوی اتنی کرتا ہوں، تو یہ آدمی کی کیسا ایک کی شکایت پوری نہیں کر سک رہا تو اتنی ساری بیوی کو کیسے شکایت پوری کرے گا؟ تو سب سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو 11 شادی کی، ہر شادی کے پیچھے ایک حکمت ہے، ہر شادی کے پیچھے ایک حکمت ہے۔ اس حکمت کو ہم سمجھیں گے۔ اب ہم سے کوئی غیر مسلمان سوال کر لے، غیر مسلم آدمی ہے، کوئی ہندو ہے، کوئی سوال کر لے بھائی تمہارے نبی اتنی شادی کی، اب اس کو جواب نہیں پتہ تو انہیں بھی پریشان ہو جائے گا، ہو جاتا نہیں؟ انہیں بھی پریشان ہو جائے گا۔ جب انہیں پریشان ہوگا تو یا تو یہ مرتد ہو جائے گا یا وہ آدمی اس کو شرمندہ کر دے گا، 2 باتوں میں سے ایک بات۔ اور کتنے لوگ صرف اس ایک سوال کا جواب نہ ملنے کی بنا پر کتنے لوگ مرتد ہو گئے، انہوں نے اسلام کو چھوڑ دیا کہ معاذ اللہ ہمارے نبی نے ایسا کیوں کیا؟ حالانکہ نبی جو ہوتے ہیں، نبی کو کوئی انسان نبی نہیں بناتا، سب سے پہلے یہ بات رائے کر کے، نبی کو صرف اللہ نبی بناتے ہیں اور ہر آدمی نبی نہیں بن سکتا۔ نبی جو ہوتے ہیں بچپن سے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی ایسی پرورش کرتے ہیں کہ اسی طرح کہ ان کو نبی بنانا ہے، ان کو ہر چیز سے حفاظت کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ جبرائیل علیہ السلام کو بھیج کر ان کو نبی بناتے ہیں۔ یعنی دنیا میں 2 چیز نہیں بن سکتا،
ہر آدمی ہر چیز بن سکتا ہے، ڈاکٹر ہر آدمی بن سکتا ہے، وکیل بن سکتا ہے، ہر آدمی مول صاحب بن سکتا ہے، حافظ سب بن سکتا ہے، لیکن دو چیز آدمی نہیں بن سکتا، ایک صحابہ ایک نبی۔ صحابی ہر آدمی نہیں بن سکتا، ولی ہر آدمی بن سکتا ہے، بھائی رات دن اللہ اللہ کر، رات دن اللہ اللہ کر اور اللہ کے حکموں کی اطاعت کر، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کر، تو ولی بن جائے گا ہر آدمی۔ ولی بننے میں کوئی بڑا وہ نہیں ہے۔ تو صحابی اور نبی، نبی جب بنے گا جب اللہ تبارک و تعالیٰ بنائیں گے، صحابی جب بنے گا جب نبی کو دیکھے گا، یہ دو چیز نہیں بن سکتے۔ اس کے علاوہ دنیا میں ہر آدمی ہر کام کر سکتا ہے اور ہر آدمی ہر سب کچھ بن سکتا ہے۔ تو نبی جو ہوتے ہیں سب سے پہلے یاد رکھیں، نبی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے، اور نبی کا ہر کام اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے، وما ينطق عن الهوى۔ نبی نے جو 11 شادی کی ہیں اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم تھا، سب سے پہلی بات۔ دوسری بات، ہم لوگ کیا سوچتے ہیں، ارے نبی عیاش تھے، غیر مسلم بھی یہ سوچتے ہیں ان کے نبی معاذ اللہ عیاش تھے اس لیے انہوں نے شادی کی۔ سب سے پہلی بات، جو آدمی عیاش ہوتا ہے وہ ہر چیز میں عیاش ہوتا ہے۔ نبی نے کوئی محل بنایا؟ نبی کے اس زمانے کے جو بڑے بڑے بادشاہ تھے ان کے محل اب بھی موجود ہیں، لیکن حضور نے کوئی محل نہیں بنایا، بلکہ کسی نبی نے بھی، سلیمان علیہ السلام کو چھوڑ کر، ان کی تو حکومت تھی، ان کو چھوڑ کر کسی نبی نے کوئی محل تعمیر نہیں کیا اپنے لیے۔ ہر نبی نے ایک ہی کام کیا کہ جو لوگ اللہ سے دور چلے گئے ہیں ان کو اللہ کے پاس لے کے آنا، اور جو لوگ جہنم کی طرف جا رہے ہیں ان کو جنت کی طرف لے کے آنا، اور جو لوگ شیطان کے راستے پر چل پڑے ہیں ان کو صراط مستقیم پر لانا، بس ہر نبی کا یہ کام تھا۔ تو نبی عیاش نہیں ہوتے۔ اگر معاذ اللہ نبی عیاش ہوتے تو ہر چیز میں عیاش ہوتے، محل بناتے۔ سب سے پہلے حضور اپنے لیے محل بناتے بڑا، اور چاروں طرف ان کے جو ہے، اب تو گاڑیاں ہیں، اس وقت یہ سمجھو گھوڑے ہوتے چاروں طرف، لیکن حالانکہ حضور جو ہے زمین پر سو رہے ہیں، جب حضور زمین پر سو کے اٹھتے تو حضور کے پورے بدن پر مٹی لگی ہوئی ہوتی، اور صحابی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ مٹی کو ایسا جھاڑتے تھے۔ یعنی اتنے بڑے آدمی اگر یہ عیاش ہوتے تو ہر چیز میں عیاش ہوتے بھائی، سب سے پہلی بات۔ دوسری بات، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سب سے پہلی شادی کی وہ کس سے کی؟ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سب کو معلوم ہے کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو عمر ہے وہ 40 سال اور حضور کی عمر 25 سال، یہ سب کو معلوم ہے، اور حضور ان کے ساتھ 25 سال سے لے کر 50 سال تک، ان کی جو وفات ہوئی ہے وہ 10 نبوی میں ہوئی ہے، یعنی حضور کے نبی بننے کے 10 سال کے بعد حضور نبی بنے، نبی بننے کے 10 سال کے بعد خدیجہ کی وفات ہوئی، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت خدیجہ دونوں 25 سال تک ساتھ میں رہے۔ اب اس 25 سال کے درمیان جب تک حضرت خدیجہ کی وفات نہیں ہوگی حضور نے کسی دوسرے سے شادی نہیں کی، سب سے پہلی بات۔ اور دوسری بات آپ سمجھے کہ جب کوئی صحابیہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے شادی کرے گی تو اس کے لیے 6 چیزیں ہیں۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم شادی کرتے تو پہلے ان 6 چیزوں کو بتاتے، اگر ان 6 چیزوں میں تیار ہو جاتی تو شادی کرتے، ورنہ نہیں۔ یہ 6 چیزیں ضروری ہیں۔ اب یہ 6 چیزیں جو ہیں نا، ہم اپنے اوپر قیاس کر کے دیکھیں، اگر یہ ان 6 چیزوں میں سے اپنی بیوی کو ایک بھی چیز بتائے تو ہماری بیوی آج ہی بھاگ جاتی چھوڑ کر، آج ہی بھاگ جاتی۔ میں آپ کو بتاتا ہوں، آپ یقین نہ آئے تو کر کے دیکھیں۔ آپ سب سے پہلی، یعنی نبی سے شادی کرنا ہے تو یہ 6 چیزیں عمل کرنا ہے۔ سب سے پہلی، شادی کر لیے نبی کی بیوی کو کسی اور سے نکاح کرنا حرام ہے وفات کے بعد۔ نبی کی وفات ہو گئی، نبی کی جو بیوی ہے، نبی کی وفات کے بعد کسی دوسرے سے شادی کرنا حرام ہے۔ اگر شادی کر بھی لی، معاذ اللہ ایسا ہوا تو نہیں، میں آپ کو سمجھانے کے لیے بول رہا ہوں یہ الفاظ، ورنہ میں اتنی طاقت نہیں میں الفاظ بول سکتا ہوں۔ اگر نبی کی بیوی نے کسی سے شادی کر بھی لی نبی کے بعد، وہ اسلام سے خارج ہے۔ سب سے پہلی بات، اگر اب ہماری شادی ہو اور اپنی بیوی کو میں یہ بول دوں کہ میں اگر وفات ہوگا تو کسی دوسرے شادی نہیں کرنا، تو وہ تسلیم کرے گی؟ بھائی ہو سکتا ہے تیرا کل آج ہمارا شادی ہوئی ہے، 1 سال کے بعد تیرا انتقال ہو جائے، میری شادی 20 سال کی عمر میں ہوئی ہے، 21 سال کی عمر میں شوہر کا انتقال ہو گیا، تو میں تو 21 سال سے، اگر میری عمر 80 سال کی ہے تو میں کس طرح اپنی زندگی کے 50 سال پورے کروں گی؟ یہ کہہ سکتا ہے کوئی بھی نہیں کہہ سکتا۔ تو سب سے پہلے جس عورت کو نبی سے شادی کرنا ہے تو اس کے پہلے سب سے پہلے حکم یہ ہے کہ وہ نبی کے وفات کے بعد کسی سے شادی نہیں کرے گی۔ تو جو حضور کی 11 بیویاں تھیں، انہوں نے حضور کی وفات کے بعد کسی سے شادی نہیں کی، کسی نے بھی شادی نہیں کی۔ حالانکہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے ساتھ صرف 9 سال رہی ہیں، صرف 9 سال رہی ہیں، اور اس کے بعد حضور کے وفات کے بعد 48 سال تک زندہ رہی، شادی نہیں کی۔ کیوں؟ کیونکہ حضور سے شادی کرنے کی ڈیمانڈ یہ ہے کہ نکاح کے بعد شادی نہیں کریں گے، پہلی۔ دوسری، نکاح کرنے کے بعد اب اس کی عمر چاہے کتنی بھی ہے لیکن یہ پوری امت کی ماں ہے۔ اپنی بیوی کو بول سکتے ہیں تو پوری امت کی ماں ہے؟ بول سکتے کیا؟ کوئی بھی نہیں بول سکتا۔ تو دوسری ڈیمانڈ یہ ہے کہ پوری امت کی ماں ہے جو حضور سے شادی کرے گی۔ تیسری بات کیا ہے
کہ حضور کی وفات کے بعد اسی گھر میں رہے گی، حضور کی وفات کے بعد اسی گھر میں رہے گی، اس گھر کے علاوہ ایسا نہیں حضور کی وفات ہو گئی اب یہ گھر چھوڑ کے دوسرے گھر میں نہیں، حضور کی وفات کے بعد اپنی وفات تک اسی گھر میں رہے گی جس گھر میں حضور چھوڑ کر گئے ہیں۔ اگر اس گھر کو تبدیل کرتی رہتی ہے تو بھی جو ہے اسلام سے خارج، اسی گھر میں رہے گی، دوسرے گھر میں نہیں رہ سکتی۔ چوتھی بات کیا ہے کہ حضور کی وفات کے بعد چاہے حضور کے بعد نبیوں کے پاس کتنا بھی مال ہے، ان کے وفات کے بعد بیوی کو مال نہیں ملے گا، کوئی 1 روپیہ بھی نہیں ملے گا۔ کیوں؟ کیونکہ نبی کی جو وراثت ہے نا، نبی کی وراثت علم ہوتا ہے، نبی کی وراثت علم ہے، دین ہے، نبی کی وراثت مال، نبی جو ہے جو چیز نبی چھوڑ کے جاتے ہیں وہ پورا صدقہ ہے، صدقہ کرنا پڑے گا۔ کوئی نبی ایسا نہیں اپنے بعد جو چیزیں چھوڑ کے گئے اور اپنے اولاد کو بول دیے بھائی 1 تیرا ہے، اتنا تیرا ہے، 1 ایکڑ 2 ایکڑ، نہیں، یہ نبی نہیں ہے جو ایسا بولے۔ تو نبی جس چیز کو چھوڑ کر جائے وہ سارا مال صدقہ ہوتا ہے۔ تو نبی سے شادی کرنے کے لیے چوتھی ڈیمانڈ یہ ہے کہ سارا مال صدقہ ہے، ان کی وفات کے بعد آپ کو کچھ نہیں ملے گا، جو ایک گھر ہے اس میں رہنا اور جو بیت المال سے تمہارے لیے جو تنخواہ طے کی جائے گی اسی تنخواہ پر گزارا کرنا۔ 4 بات۔ 5ویں بات کیا ہے، اگر کوئی گناہ کیا، اگر کوئی بیوی نے گناہ کیا تو اس کو ڈبل گناہ ملے گا، یعنی آپ نے گناہ کیا تو آپ کو 1 گناہ، تو نبی کی بیوی اگر گناہ کرے گی تو اس کو ڈبل گناہ ملے گا، ڈبل گناہ۔ اور 6ٹھی بات کیا ہے، کوئی ثواب کے کام کیا تو ڈبل ثواب ہے، یہ بھی ہے، جب گناہ ڈبل ہے تو یہ 6 چیزیں ہیں، یہ 6 باتیں ہیں، یہ 6 باتیں حضور نے اپنی بیویوں کو بتائی۔ یہ 6 باتیں کرنے کے بعد بھی تمام جو ازواج مطہرات ہیں وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے شادی کرنے کے لیے تیار تھی، شادی کی، یہ 6 باتیں ہونے کے باوجود بھی شادی کی۔ اور خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں، سب سے پہلی شادی حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں خدیجہ سے ہے، دوسری حضرت سودا سے ہے، تیسری حضرت عائشہ سے ہے، چوتھی حضرت حفصہ سے ہے، اور 5ویں حضرت زینب بنت خزیمہ، اور 6ٹھی ام سلمہ سے ہے، اور 7ویں جویریہ بنت حارث سے ہے، 8ویں جو ہے زینب بنت جہش، اور 9ویں شادی جو ہے وہ ام حبیبہ سے ہے، اور 10ویں حضرت صفیہ، اور 11ویں حضرت میمونہ۔ یہ 11 حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں ہیں۔ ایک 10 منٹ آپ ذرا غور سے سنیں، میں ان شادیوں کے پیچھے حکمت کیا ہے آپ کو بتا دیتا ہوں۔ میں نے بڑی محنتیں کی ہیں یہ سب چیزیں تلاش کرنے میں۔ اگر ہم سے کوئی غیر مسلم سوال کرے تو یہ جواب دینا، آپ سوال سمجھ میں نہیں آئے پھر دوبارہ میری ویڈیو دیکھنا، آپ کو ملے گی تو آپ کو سوال سمجھ میں آئے گا۔ اور ہر مسلمان کے ذہن میں یہ سوال ہونا چاہیے۔ بڑے بڑے سائنسداں، آپ باہر کا، اب ہم تو یہاں رہتے ہیں، آپ باہر امریکہ ہے، آسٹریلیا ہے، جو ادھر جو لوگ مسلمان رہتے ہیں وہ کتنے مسلمان ایسے ہیں جو جن کی بڑی جو ہے جاب تھی، بڑی جاب تھی، جو مہینے میں 5-5 لاکھ روپے جن کی تنخواہ تھی، وہ صرف اس سوال کا جواب نہ ملنے پر جو ہے مرتد ہو گئے، اسلام کو چھوڑ دیا۔ ہمارے بڑے بڑے مفتی صاحبوں سے وہ لوگ ملے ہیں کہ ہمیں ان سوال کا جواب نہیں ملا، اس سوال کا جواب نہیں ملنے سے غیر مسلموں نے ہمارے اوپر طنز کیا، طعنہ کیا کہ معاذ اللہ آپ نے نبی نے ایسا کیوں کیا، تو ہم نے ایمان کو چھوڑ دیا، کافر ہو گئے۔ تو اللہ نہ کرے ہمارے اندر بھی اگر کوئی ایسا سوال پیدا ہوتا ہو کہ معاذ اللہ حضور نے 11 شادی کیوں کی، جب ہمیں جواب نہیں پتہ ہوگا تو ہم لوگ پریشان ہو جائیں گے۔ اس کا سب سے پہلا جواب یہ ہے کہ نبی جو ہوتے ہیں، نبی کو آدمی نہیں بناتے، نبی کو اللہ نبی بناتے ہیں۔ جو آدمی یہ کہے میں نبی ہوں، جو آدمی یہ کہے میں نبی ہوں، تو اس کی اپنی باتوں پر اعتبار نہیں کیا جائے گا، بلکہ نبی کے کندھے پر مہر ہوتی ہے، نبی کے بدن پر ایک مہر ہوتی ہے، نبی ہے، اور نبی کی جو باتیں ہوتی ہیں ان باتوں سے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ نبی ہے۔ تو سب سے پہلے یہ بات یاد رکھیں کہ نبی کا جو نبی بنایا ہے وہ اللہ نے بنایا ہے۔ دوسری بات یاد رکھیں، نبی کا ہر عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہے، نبی کا کوئی بھی کام، کوئی بھی عمل اپنی طرف سے نہیں ہے۔ وما ينطق عن الهوى، یہ قرآن کی آیت ہے، اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں کہ نبی کا جو بھی کام ہوتا ہے وہ ہمارے حکم سے ہوتا ہے، ہمارے حکم کے خلاف نبی ایک بھی کام نہیں کرتے۔ اب آپ سنیں، سب سے پہلی شادی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوئی، اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو عمر ہے وہ 40 سال ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو عمر ہے وہ 25 سال ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ کے ساتھ 25 سال تک رہے، یعنی 25 سال تک۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبی بنے، نبوت کے 10ویں سال حضرت خدیجہ کا انتقال ہوا، اور اس درمیان میں حضور نے کسی سے بھی شادی نہیں کی۔ معاذ اللہ غیر مسلم یہ کہتے ہیں کہ حضور عیاش تھے، تو جو عیاشی کی عمر ہوتی ہے وہ تو 25 سال، 30 سال، 35 سال، 40 سال ہوتی ہے، اور حضور نے اپنی جوانی یوں ہی گزار دی، اور حضور 50 سال کے ہو گئے۔ اور دوسری بات، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پہلے 2 نکاح ہو چکے تھے، 2 شوہروں سے بیوہ تھی۔ اب اگر کسی جوان کو اٹھایا جائے، 25 سال کا جوان، اس سے کہا جائے کہ ہماری بستی میں ایک عورت ہے، اس کے 2 شوہر مر چکے ہیں، تو اس سے شادی کرے گا؟ اگر کر بھی لیا تو باپ ہی بھگا دے گا گھر میں سے، کر بھی لیا تو والد ہی بھگا دے گا، کیونکہ ہر آدمی کنواری کو ڈھونڈتا۔ تو
سب سے پہلے ان کے پہلے جو خاوند تھے، شوہر تھے، ان کا نام ابو حالہ، ان کا انتقال ہو گیا۔ دوسرے عتیق، ان کا بھی انتقال ہو گیا۔ اب ان کے 4 بچے تھے۔ عجیب بات ہے دوسری، یہاں ایک بھی بچہ نہیں ہے، اور کوئی بیوہ ہے ہماری بستی میں شادی کرتا اس سے، بچہ نہیں ہے تو بھی شادی نہیں کرتا۔ یہاں حضور نے حضرت خدیجہ سے شادی کی ہے جب کہ ان کے 4 بچے ہیں اور ان کی عمر 40 سال ہے، ان کی عمر 40 سال ہے۔ اور انہوں نے، اب یہ تو سمجھ میں آ گیا، لیکن حضور نے شادی کیوں کی؟ انہوں نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کو خود پیغام بھیجایا کہ حضور میں آپ سے شادی کرنا چاہتی ہوں۔ کیوں؟ کیونکہ یہ بڑی تاجر تھی، مالدار تھی، بہت مالدار تھی مکے میں۔ تو جب مالدار تھی تو ان کا سامان بھی بہت جاتا تھا۔ جب سامان بہت جاتا تھا تو سامان کو حفاظت کے لیے بہت سارے آدمی چاہیے تھے۔ تو ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے بہت غریب تھے شروع میں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو چچا تھے انہوں نے کہا کہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بہت سارا سامان جاتا ہے، تم ذرا بات کر لو، یا میں بات کر لیتا ہوں، تم ان کے ساتھ چلے جاؤ، کچھ نفع ہو جائے گا۔ تو ابو طالب نے بات کی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خدیجہ نے بلایا اور اپنے سامان کے ساتھ بھیج دیا۔ جب سامان کے ساتھ بھیجا تو میسرہ ان کے خادم ہیں، کن کے؟ خدیجہ کے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پہلے بھی جانتی تھی وہ، لیکن آج پورا اچھی طرح معلوم کرنا چاہتی تھی۔ تو اس نے یہ کہا، خدیجہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ تم ایسا کرو، مکے کے اندر سے اونٹ پر تم بیٹھنا، اور جب تم یہاں سے چلو گے مکے سے تو اونٹ کی جو رسی ہے وہ حضور کے ہاتھ میں دینا، محمد کے ہاتھ میں دینا، اور تم جب جاؤ گے تو سب کے سامنے سے جانا، مکے سے چپ کے نہیں، دن میں پہلے تم بیٹھنا، جب مکے کی حدود سے باہر نکل جاؤ، جب لوگ کوئی بھی نہ ہو تو فوراً حضور کو بٹھا دینا، تم نیچے اتر جانا، اور ملک شام تک پھر حضور کو بٹھائے رکھنا، لیکن بس مجھے کچھ اندازہ لگانا ہے۔ تو انہوں نے ایسا ہی کیا، حضور کو نیچے رسی ہاتھ میں دے دی اور وہ اونٹ پر بیٹھ گئے۔ جب اونٹ پر وہ میسرہ جو تھے وہ بیٹھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اونٹ کی نکیل کو پکڑ کر لے کے جا رہے ہیں، تو تمام جو مکے والے تھے، آپ کی جو چاچا تھے اور جو اور لوگ تھے، وہ دیکھ کر رونے لگے، یہ کیا ہے؟ لیکن صرف وہ یہ چیک کرنا چاہتی تھی کہ حضور کے دل میں وہ تکبر وغیرہ کچھ ہے کہ نہیں ہے۔ اگر ان کے دل صاف ہوگا، ان کے دل میں ایسا نہیں ہے، تو میں ان سے شادی کر لوں گی۔ تو جب انہوں نے دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اونٹ کی نکیل پکڑ کر جا رہے ہیں اور مکے سے باہر چلے گئے، حضور کے دل میں ایسا کچھ بھی نہیں تھا، تو انہوں نے آنے کے فوراً بعد سب سے پہلے اپنے نکاح کا پیغام بھیجایا۔ حالانکہ ان سے پہلے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے، خود بہت سارے بڑے جو مکے کے سردار تھے، مکے کے سرداروں نے نکاح کا پیغام بھیجا حضرت خدیجہ کو، لیکن حضرت خدیجہ نے منع کر دیا، کیونکہ ان کے 4 بچے تھے، ان کو معلوم تھا کہ میرے بچوں کی پرورش کون کرے گا۔ لیکن جب انہوں نے حضور کے کردار کو دیکھا، حضور کے اخلاق کو دیکھا اور حضور کے مرتبے کو دیکھا اور حضور سے باتیں کی، جب حضور کا یہ سب چیزیں دیکھی تو انہوں نے خود کا نکاح جو ہے، خود کا نکاح کا پیغام بھیجا حضور کے بعد۔ حضور نے پھر خود نہیں کہا، آج کل تو ہمارا نوجوان خود پریشان ہے، انہیں خود جو ہے زہر کی پڑیا لے کے پھر لے رہا والد صاحب کے پیچھے، وہ لڑکی سے شادی کراؤ نہیں تو زہر کھا کے مر جاتا ہوں۔ ایسے بچوں کو بولے بھائی تو مر جا، ہماری ناک تو نہیں کرتی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم چچا کو اپنے ان سے کہا کہ اپنے چچا کو سے اجازت لیتا ہوں، چچا سے اجازت لی، اس کے بعد شادی ہو گئی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ 4 بچوں کی پرورش کی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خود کے پھر 6 بچے ان سے پیدا ہوئے، 4 بیٹیاں 2 بیٹے حضرت خدیجہ سے پیدا ہوا ہے۔ تو اس میں سب سے پہلی حکمت، اس میں تو حکمت کی ضرورت ہی نہیں ہے، یہ تو پہلی شادی ہے۔ اب دوسری شادی جو ہے وہ حضرت سودا سے ہے۔ اب حضرت سودا جو ہے ان کے جو خاوند ہیں وہ ہیں سکران، تو سکران کی جو ہے وفات ہو گئی۔ جو وفات ہو گئی تو ان کا ایک بیٹا تھا، اور یہ ہجرت کر کے مدینے سے مکے آئی تھی، اور مدینے میں ان کے جو والد صاحب تھے ان کے دشمن تھے، ان کو مارنے کے تاک پہ پھرتے تھے، ان کے جو بھائی تھے، چچا، پورا خاندان جو ہے وہ مسلمان نہیں ہوا تھا، تو ان کو مارنے کی تاک پہ تھے۔ یہ چپ کے وہاں سے ہجرت کر کے حبشے کو آئے، حبشے سے پھر مدینے آئے، اور مکے میں ان کے دشمن پہلے موجود ہے۔ اب ان کا یہاں پر جو ہے خاوند کی وفات ہو گئی ہے، اب خاوند کی وفات ہو گئی اور یہ 55 سال کی عمر ہے ان کی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ادھر خدیجہ کا انتقال ہو گیا 10ویں سال، اور خدیجہ کا جب انتقال ہو گیا تو حضور بھی اکیلے ہیں، بچے ہیں لیکن بیوی نہیں ہے۔ اب ادھر جو ہے سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو ہے جو شوہر ہیں سکران، ان کا انتقال ہو چکا ہے، وفات ہو چکی ہے۔ اب یہ ادھر اکیلی ہے، ان کا ایک بیٹا بھی ہے اور عمر 55 سال ہے۔ اگر دوبارہ مدینے سے مکے کو جاتی ہیں تو وہاں پہلے دشمن موجود ہیں، اور یہاں رہیں تو کیسا رہیں، اکیلی یہاں رہے تو کیسا رہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو گھر دیا، ان کو سہارا دیا، کہا کہ میں آپ سے شادی کروں گا، آپ کے بچے کو بھی، ان کے ایک بیٹا تھا، کہ بیٹے کو آپ کو سہارا ملے گا اور آپ کو دوبارہ جو ہے مکے جانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ یہیں پر خوش و خرم رہیں۔ یہ دوسری شادی ہے۔ اس میں حکمت کیا ہے آپ کو سمجھ میں آ گئی، کہ ان کو سہارا دینا، ان کے بیٹے کو اپنا نام دینا، باپ کا نام دینا، ورنہ اتنی بوڑھی عورت 55 سال کی عمر جائے تو جائے کہاں؟ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے شادی نہ کرتے معاذ اللہ، یا تو یہ واپس جاتی تو لوگ تانے بھی دیتے، تو یہاں سے بھاگ کر گئی تھی نا، والد صاحب اور بھائی تانا دیتے، یا ان کو مارتے، ظلم کرتے۔ اتنی بوڑھی عورت کیسے ظلم کو سہتی؟
تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے شادی کی اس لیے کہ تاکہ ان کو گھر ملے، سہارا ملے، حضور نے سہارا دیا۔ اب تیسری شادی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے، میں یہ بعد میں بتاتا ہوں، پہلے جو اور شادی ان کے بارے میں تھوڑا تھوڑا بتاتا ہوں، حضرت عائشہ کے بارے میں بعد میں بتاتا ہوں۔ تو تیسری شادی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، چوتھی شادی حضرت حفصہ بنت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، یہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لڑکی ہیں۔ تو پہلے ان کے جو شوہر تھے وہ خنیس بن حذافہ ہیں، وہ جنگ احد میں شہید ہو گئے۔ اب جنگ احد میں شہید ہو گئے اور ان کی عمر 20 سال ہے، بیوہ ہو گئی، جائے تو جائے کہاں؟ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے اپنی بیٹی کا شادی کا پیغام ابوبکر کے پاس لے کر گئے، تو ابوبکر نے خاموشی اختیار کی، منع کیا، یہ سمجھو منع کر دیا۔ تو پھر عثمان کے پاس گئے، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کے پاس، تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے بھی انکار کر دیا۔ تو پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ حضور کے پاس گئے اور حضور سے کہا کہ دیکھو میں نے ابوبکر اور عثمان کو کہا ہے اپنی بیٹی سے شادی کرنے کے لیے، لیکن انہوں نے جو ہے منع کر دیا ہے۔ تو حضور نے فرمایا تم فکر مت کرو، تمہاری بیٹی کو عثمان سے بہتر شوہر ملے گا اور عثمان کو تمہاری بیٹی سے بہتر بیوی ملے گی، یہ حضور نے فرمایا۔ تو ان کو سمجھ میں نہیں آیا۔ تو چند دن کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کی جو بیٹی حضرت حفصہ، ان کی شادی حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوئی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رقیہ کی شادی عثمان سے ہوئی۔ تو عثمان کے گھر میں جو گئی وہ حفصہ سے بہتر ہیں کیونکہ حضور کی بیٹی ہیں، اور حضور کے گھر میں جو حفصہ آئی جو ہے وہ حضور جو ہے وہ حضرت عثمان سے بہتر تھے۔ تو ان کی شادی کے پیچھے مقصد یہ ہے کہ حضرت عمر صلی اللہ تعالیٰ کا دل رکھنا، کیونکہ جنگ احد میں شہید ہو چکے ان کے خاوند۔ اب جنگ احد میں ان کے خاوند شہید ہو گئے، تو اب جنگ احد میں 70 صحابہ شہید ہوئے۔ جب 70 صحابہ شہید ہوئے تو آپ یہ سوچو ان کی بیوی بھی ہوں گی پیچھے۔ جب صحابہ شہید ہو گئے اور ان کی بیوی کو رکھنے والا دیکھنے والا کوئی بھی نہیں ہے، تو پھر آگے جنگ میں کیسے جاتے صحابہ؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے خود شادی کی کہ میں شادی کروں گا تاکہ ان جو بیوہ ہیں جنگ احد میں جو صحابی گئے ہیں اور ان جو صحابی وفات پا چکے ہیں ان کی بیوہ سے دوسرے لوگ شادی کریں تاکہ تمام کا گھر بسے، اور کسی کی بیوہ پر یہ شرمندہ نہ ہو کسی کی بیوہ کہ میرے خاوند تو شہید ہو گئے، مجھے اپنانے والا کوئی بھی نہیں ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حفصہ سے شادی کی عمر رضی اللہ تعالیٰ کا دل رکھنے کے لیے، اور دوسری بات جو ہے وہ جنگ احد میں شہید ہوئے وہ شہید کی بیوہ کے لیے، اب یہ بھی بیوہ ہیں۔ اس کے بعد جو ہے چوتھی شادی، جو پانچویں شادی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کی، وہ چوتھی شادی وہ زینب بنت خزیمہ سے ہے، اور زینب بنت خزیمہ کے پہلے ہی 2 شوہر ہیں۔ ان کا ایک نے طفیل بن حارث، ان کا جو ہے انہوں نے طلاق دے دی تھی ان کو، اور دوسری شادی عبداللہ بن جہش سے ہوئی۔ یہ عبداللہ بن جہش جو ہے یہ بھی جنگ احد میں شہید ہو گئے۔ اب دو شوہرے کی بیوہ ہیں، اب کوئی کرتا ہے 2 شوہرے کی بیوہ سے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے اس لیے شادی کی کہ ان کے شوہر بھی جنگ احد میں شہید ہو گئے، ان کو بھی جو ہے جو شہید کی بیوہ ہیں ان کو گھر دینے کے لیے شادی کی۔ اور پانچویں جو شادی کی وہ حضرت ام سلمہ سے کی۔ ام سلمہ جو تھی وہ ابو سلمہ جو ان کے شوہر تھے وہ بھی وفات پا چکے تھے، وہ بھی ایک جنگ میں گئے اور جنگ میں جو ہے ان کو زخم لگے لیکن زخم کی تاب نہ رہ سکے، جنگ احد سے آنے کے بعد جو ہے وہ بھی وفات پا چکے۔ اب ان کے 4 بچے ہیں، ابو سلمہ کے 4 بچے ہیں۔ اب ان کے 4 بچے ہیں پہلے ہی، اور جب 4 بچے ہیں تو 4 بچے کہاں جائیں گے؟ شوہر کا جو ہی وفات ہو چکی ہے تو 4 بچوں کو گھر دینے کے لیے، اور بیوی یہ محسوس نہ کرے کہ یہ شرمندہ نہ ہو، یہ احساس نہ کرے، بیوی کو احساس نہ ہو کہ میرے شوہر کا انتقال ہو چکا ہے اور مجھے اپنانے والا کوئی نہیں ہے، تو حضور نے ان سے شادی کر کے ان کے بچوں کو پالا، ان کو گھر دیا۔ اور چھٹی شادی جو حضور نے کی وہ جویریہ بنت حارث سے کی۔ جویریہ جو بنت حارث ہیں ان کے جو پہلے شوہر تھے ان کی بھی جو ہے وہ غزوہ بدر میں مارے گئے، غزوہ بدر میں ان کا انتقال ہو گیا، غزوہ بدر میں قتل ہو گئے کیونکہ وہ کافر تھے۔ اور جویریہ بنت حارث جو ہے وہ سردار کی بیٹی تھی۔ جب سردار کی بیٹی تھی جو ان سے جنگ ہوئی، قبیلہ بنو مستلق ایک جنگ ہے، ابھی تک وقت نہیں ہے میں آپ کو بتاتا ہوں، جو جنگ ہوئی تو جنگ میں یہ قیدی ہو کر آئی۔ جب قیدی ہو کر آئی تو قیدیوں کو تقسیم کیا گیا۔ اب یہ بھی ایک مصیبت ہے، مسلمان سوچتے ہیں ایسا کیسا، بھائی یہ قانون ہے، یہ ہر علاقے کا الگ الگ قانون ہے، بھائی جب جنگ کریں گے جنگ میں جو مال ملے گا اس کو مال کو کس طرح تقسیم کیا جائے، یہ بھی اسلام کا قانون ہے۔ جنگ ہوگی، جنگ میں جو مال ملے گا اس کو تقسیم کیا جائے گا۔ جب ان کو تقسیم کیا گیا جویریہ بنت حارث کو، تو یہ ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ان کے حصے میں آ گئی۔ جب ان کے حصے میں آ گئی تو صحابہ نے کہا کہ رسول اللہ وہ تو سردار کی بیٹی ہیں، آپ ایسا کرو ان سے شادی کر لیں، آپ جب ان سے شادی کریں گے تو ہو سکتا ہے وہ سردار جو ایمان لے آئے۔ اور سردار جو ان کا جو والد صاحب تھے حارث بن زرار، جب ان کو شکست ہوئی تو ہار کر وہاں سے بھاگ گئے بیٹی کو چھوڑ کر۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو جو جویریہ تھی ان جویریہ نے ثابت بن قیس سے کہا آپ ایسا کرو کہ مجھے آزاد کر دو، مجھے آزاد کر دو۔ تو انہوں نے پیسے مانگے، آزادی کے پیسے، کہا پیسے تو میرے پاس نہیں ہے۔ اب یہ حضور کے پاس آئی
تو حضور نے کہا کہ پیسے بھی میں تمہیں دے دوں گا۔ تو حضور نے ان کے پاس دو باتیں رکھی، ایک بات یہ ہے کہ میں تمہیں پیسے دیتا ہوں تم آزاد ہو جاؤ، دوسری بات یہ ہے کہ تم آزادی کے بعد مجھ سے شادی کر لو۔ تو بڑی خوش ہو گئی، یہ تو بہت اچھی بات ہے، سردار کی بیٹی سے شادی کرنا، یہ تو نہیں، یہ سردار ہیں، سردار سے شادی کرنا۔ یہاں کا MLA اگر اس کی عادت اخلاق اچھے ہوں اور اس کی عمر ٹھیک ٹھاک ہو، وہ ہمارے گھر رشتہ لے کر آئے تو ہم اس کا رشتہ ٹھکراتے کیا؟ ہم اس کا رشتہ نہیں ٹھکرائیں گے۔ اس طرح غیر مسلم ہے جو اعتراض کرتے ہیں تو ان کو سب سے پہلے یہ بات رکھنی چاہیے اپنے ذہن میں، رام ہے بھائی، لکشمن ہے، یا غیر مسلم ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے، یا جن کو ہم بڑا مانتے ہیں، اگر وہ ہمارے گھر میں رشتہ لے کر آئے، رام اگر زندہ ہو جائے اور وہ زندہ ہونے کے بعد کسی غیر مسلم کے گھر میں جو ہے رشتہ لے کر جائے، تو کوئی غیر مسلم جو عقیدت مند غیر مسلم ہے وہ منع کرے گا کیا؟ کوئی ہندو منع نہیں کرے گا، ارے یہ تو ہمارا بھگوان ہے، ہمارے سردار ہے، وہ بھاگ کے اس کو۔ اسی طرح حضور کی شادی ہوئی ہے وہ خوش ہو جاتے تھے۔ جب ان کے والد صاحب کو معلوم ہوا کہ میں تو جویر بنت حارث جو ان کے والد صاحب ہیں، حارث بن زرار، جب ان کو معلوم ہوا کہ میں تو دشمن ہوں اور میں تو ان سے لڑنے کے لیے چلا تھا، لیکن دشمن ہونے کے باوجود بھی میری بیٹی سے حضور نے شادی کی، وہ تو پانی پانی ہو گیا، اس نے تو کلمہ پڑھ لیا۔ جب اس نے کلمہ پڑھا تو اس کے کلمہ پڑھنے کے بعد 20,000 آدمی مسلمان ہوئے، کتنا بڑا فائدہ ہے، 20,000 آدمی مسلمان ہوئے۔ اس کے بعد جو شادی ہوئی وہ زینب بنت جہش سے ہوئی۔ زینب بنت جہش جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک خادم تھے جن کا نام تھا زید، اور ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منہ بولا بیٹا بنایا ہوا تھا، اور کفار کا عقیدہ یہ تھا کہ جو منہ بولا بیٹا ہے اس کی بیٹی سے آدمی شادی نہیں کر سکتا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو ختم کرنے کے لیے، اس مسئلے کو ختم کرنے کے لیے جو زید نے طلاق دی زینب کو، جب زینب بنت جہش کو طلاق ہو گئی تو زینب بنت جہش سے حضور نے شادی کی۔ جب حضور نے شادی کی تو یہ مسئلہ ختم ہو گیا کہ منہ بولے بیٹا اگر انتقال ہو جائے یا طلاق دے دے جو منہ بولا بیٹا ہے، کہ حضور نے ان کو منہ بولا بیٹا بنا ہوا تھا حضرت زید کو، جب منہ بولے بیٹے کی شادی ہو سکتی ہے۔ اگر حضور اس بات کو ویسے ہی بولتے بھائی منہ بولے بیٹے کی بیوی سے شادی کرنا جائز نہیں ہے تو کوئی مانتا؟ کوئی بھی نہیں مانتا۔ جب حضور نے خود شادی کر دی تو اب معلوم ہو گیا بھائی منہ بولے بیٹے کی جو بیوی ہے اس سے آدمی شادی کر سکتا ہے، تو اس میں حکمت یہ ہے۔ اس کے بعد حضرت ام حبیبہ سے شادی کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ ام حبیبہ سے شادی کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو ہے ہجرت کر کے حبشہ چلی گئی، اور ان کے جو شوہر تھا ان کا نام تھا عبید اللہ بن جہش۔ جب وہاں گئے اور وہاں کے جو عیسائیوں سے یہودیوں سے ملے تو عیسائی اور یہودی نے ان کو بھڑکایا تو ان کی باتوں میں آ کے مرتد ہو گئے تو ان کا انتقال بھی ہو گیا، وفات پا گئے۔ تو جب وفات ہو گئے مر گیا وہ، تو ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ابو سفیان کی بیٹی ہے یہ اکیلی ہو گئی۔ جب اکیلی ہو گئی تو یہ پریشان ہو گئی، بھئی میرا کوئی بھی نہیں ہے، میں تو پہلے ہی مدینے سے ہجرت کر کے حبشہ آئی ہوں، اب یہاں سے دوبارہ مدینے جاتی ہوں تو میرا خود کا باپ دشمن ہے جو سردار ہے، میں کیا کروں؟ تو جب یہ حیران ہو گئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب معلوم ہوا کہ ام حبیبہ کا والد وہ شوہر جو ہے اس نے وہ انتقال کر چکا ہے اور مرتد ہو چکا ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نکاح کا پیغام بھیجا۔ جب حضور نے ان کا نکاح کا پیغام بھیجا، ان کی حضور سے شادی ہو گئی، تو جو ابو سفیان تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا دشمن، میں کہتا ہوں اگر یہ حضور سے ام حبیبہ کی شادی نہیں ہوتی تو ابو سفیان بھی کلمہ نہ پڑتا۔ جب ام حبیبہ سے حضور کی شادی ہو گئی، نکاح ہو گیا، تو ابو سفیان بھی پریشان ہو گیا کیا ہو گیا، حالانکہ غزوہ خندق میں ابو سفیان سردار ہے، دشمنوں کی طرف سے سردار ہے، اور غزوہ احد میں ابو سفیان سردار ہے، دشمنوں کی طرف سے حضور کے مقابلے میں آیا۔ لیکن جب اس نے یہ دیکھا کہ میری اتنی دشمنی کے باوجود بھی حضور نے میری بیٹی سے شادی کر لی تو اس نے فوراً کلمہ پڑھ لیا۔ وہ کلمہ پڑھنے پر مجبور ہو گیا۔ ابو سفیان کا کلمہ پڑھتے لاکھوں آدمی نے کلمہ پڑھا ہے کیونکہ وہ سردار تھا۔ اس کے بعد جو حضور نے شادی کی وہ حضرت صفیہ سے شادی کی۔ جو حضرت صفیہ تھی جو یہ یہودی کی بیٹی تھی، یہ بھی ان کے پہلے دو شوہر تھے، ایک کا نام سلام ہے، سلام بن مشکم، دوسرے کا نام کنانہ ہے۔ تو ان دونوں نے ان کو جو ہے پہلے نے طلاق دی تھی، دوسرے کا وفات ہو گیا، قتل ہو گیا جنگ خیبر میں۔ یہ جنگ خیبر میں آئی، جب جنگ خیبر میں آئی، اور جنگ خیبر جو ہوئی تھی وہ بنو نذیر اور بنو قریظہ ہوئی تھی، یہ مسلمانوں کے پکے دشمن تھے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صفیہ سے شادی کی تو وہ تو پانی ہو گیا، بھئی یہ کیا ہوا، ہم جس سے لڑنا چاہ رہے تھے اور ہم جنگ خیبر، اتنی بڑی خیبر کی اتنی جنگ لڑی ہے، اور ہمارے یہاں سے جو قیدی بن کر گئی ہے صفیہ، ہم نے تو سوچا تھا صفیہ تو قتل کر دیں گے، لیکن صفیہ سے حضور نے شادی کر لی تو بنو قریظہ بنو نذیر دونوں جھک گئے حضور کے سامنے، لاکھوں آدمی نے کلمہ پڑھا ہے۔ یہ اس کے پیچھے مقصد ہے۔ اور جو سب سے آخری شادی ہوئی ہے وہ حضرت میمونہ بنت حارث کی ہے۔ حضرت میمونہ کی جو شادی ہوئی، ان کے بھی پہلے دو شوہر تھے، مسعود اور ابو رحم، یہ بھی وفات پا چکے۔ تو ایک قبیلہ تھا قبیلہ بنو ہلال، تو یہ اس کی بیٹی تھی، تو اس میں یہ گمنامی کی زندگی گزار رہی تھی، اور ایسی زندگی گزار رہی تھی کہ کوئی پوچھنے کو تیار نہیں تھا، لیکن حضور نے اس قبیلے سے ان کو نکالا اور شادی کی۔ اور یہ قبیلہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پکا دشمن تھا۔ جب انہوں نے دیکھا کہ ہمارے قبیلے کی ایسی عورت کہ جس کے پہلے دو شوہر کا انتقال ہو چکا ہے
اور وہاں پر تو جن کے شوہر کا انتقال ہو جاتا مکے میں، تو ان سے شادی کرنے کے لیے ان کی طرف دیکھنے کو تیار نہیں تھا۔ حضور نے جب ان سے شادی کی تو وہ بھی پانی پانی ہو گئی، اور ان کو دیکھ کر بھی ہزاروں آدمی نے کلمہ پڑھا۔ تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک پوری لسٹ ہے کہ حضور کی جو شادی ہوئی ہے ان کے پیچھے مقصد کیا ہے۔ اور سب سے آخر میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شادی کی۔ اب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں لوگ عجیب بات، غیر مسلم سوچے تو ٹھیک ہے، مسلمان بھی یہ سوچتا ہے، عجیب بات ہے۔ جو آدمی مسلمان یہ سوچے گا وہ تو جو ہے اسلام سے خارج ہے۔ یہ بخاری کی روایت ہے، بخاری کی، حضور نے فرمایا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شادی ہونے سے پہلے جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام میرے پاس 3 مرتبہ عائشہ کی فوٹو لے کر آئے۔ کتنی مرتبہ؟ 3 مرتبہ فوٹو لے کر آئے کہ آپ کو اس سے شادی کرنا ہے۔ حضور نے حضرت عائشہ کو دیکھا بھی نہیں تھا، جب حضور کی شادی ہو گئی، جب حضور نے شادی کے رات جب دیکھا تو پہچان لیا، رہی تو وہ ہے۔ تو معلوم یہ ہوا فوٹو لے کے آ رہے کون؟ جبرائیل۔ ان کو بھیجا رہے کون؟ اللہ بھیجا رہے ہیں۔ بھائی یہ تو ہماری مذہب کی بات ہے، غیر مسلم کو اس بات پر اعتراض ہونا ہی نہیں چاہیے، ہونا ہی نہیں چاہیے۔ تو مذہبی بات ہے، ہمارے نبی کی بات ہے، نبی کی بات۔ جس طرح ایک مسلمان کو اجازت نہیں ہے کہ وہ کسی غیر مسلم بھگوان کے بارے میں کچھ غلط بولے، نہیں بول سکتا ہے۔ اگر کوئی غیر مسلم کسی بھگوان کے بارے میں غلط بولتا ہے تو غیر مسلم اٹھے یا نہ اٹھے، ہم پہلے اٹھیں گے۔ بھائی تو نے کیوں بولا؟ کیوں؟ کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، اٹھائیں سورہ انعام پارہ نمبر 7 آیت نمبر 107، اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ، کہ تمہیں مسلمانوں کو یہ اجازت نہیں ہے کسی غیر مسلم ان کے بھگوان کے بارے میں برا کہے، یہ اللہ نے منع کیا ہے۔ اب کوئی آدمی پھر بھی کہتا تو اس اسلام سے خارج ہے۔ تو کوئی کسی مسلمان کو اعتراض، مسلمان کو خود پر بھی اعتراض نہیں ہونا چاہیے، اور کسی غیر مسلم کے بھگوان کے بھی نام لینے کی ضرورت نہیں ہے، بالکل ان پہ اعتراض نہ ہو۔ بھائی سب صحیح ہے، سب صحیح تھے، لیکن عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں فرماتے ہیں کہ بھائی 9 سال کی عمر میں شادی ہوئی۔ جو آپ کی شادی ہوئی، بخاری کی روایت ہے، یہ حضرت عائشہ سے جو شادی ہوئی وہ 6 سال کی عمر میں شادی ہوئی۔ جو رخصتی ہوئی وہ 9 سال کی عمر میں رخصتی ہوئی۔ کیوں؟ ایسا کیوں ہے؟ دیکھو آج بھی آپ نے سنا ہوگا ہمارے یہاں پر تو ایک ہی شادی ہوتی، دوسری شادی کرے تو ہڈیاں کوٹ دیتی بھی نہیں، یہاں تو ایک شادی ہوتی۔ لیکن آپ حجاز میں جا کے دیکھیں، عرب میں جا کے دیکھیں، بحرین قطر میں جا کے دیکھیں، ہر آدمی کی 4 بیویاں ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ وہ زیتون کے تیل میں کھانا کھاتے ہیں اور کھجور کھاتے ہیں اور اونٹ کا دودھ پیتے ہیں۔ آپ نے کبھی اونٹنی کا دودھ دیکھا ہے؟ دیکھا کسی نے؟ اونٹنی کا دودھ پتہ کیسا رہتا؟ دہی معلوم، دہی۔ اب ہم نے تو یہ دودھ دیکھا ہے پانی جیسا، اونٹنی کا دودھ آپ دیکھیں کبھی؟ دہی جو ہے وہ پتلی ہو سکتی ہے، لیکن اونٹنی کا دودھ پتلا نہیں ہو سکتا، اتنا گاڑی ہوتا ہے۔ اونٹنی کے دودھ کو آپ دہی کو یوں لے سکتے ہیں نا، آپ دودھ کو تو نہیں لے سکتے، دہی کو لے سکتے ہیں، اونٹنی کے دودھ کو بھی آپ ایسا لے سکتے ہیں۔ تو جو دودھ اتنا گاڑھا ہے اس میں طاقت کتنی ہوگی؟ تو وہاں کے لوگوں کے اندر بہت طاقت ہے۔ جب وہاں کے لوگوں کے اندر طاقت زیادہ ہے، عورتوں کے اندر بھی طاقت زیادہ ہے، تو وہاں کی عورتیں جلدی بالغ ہو جاتی ہیں، اور وہاں کے جو مرد ہیں وہ ایک عورت پر اکتفا نہیں کر سکتے۔ اگر ایک عورت سے شادی کریں گے تو زنا کی طرف بھاگے گا، اس لیے وہاں کے جو مرد ہیں وہ 4 شادی کرتے ہیں۔ آپ جا کر دیکھیں، ورنہ آپ کو یقین نہ آئے تو آپ 1 مہینہ کھجور کھا کر دیکھیں، 1 مہینہ آپ اونٹنی کا دودھ پی کر دیکھیں، آپ 1 مہینہ زیتون کے تیل میں کھانا کھا کر دیکھیں، پھر آئے آپ مجھے بتائیں، آپ کی باڈی ایسی ہو جائیں گی، اور آپ کی بیوی بھی جو ہے یا تو بھاگ جائے گی یا طلاق لے لے گی۔ تو ہر علاقے کا ایک الگ موسم ہے، موسم کے اعتبار سے وہاں کا موسم یہ تھا کہ وہاں کی جو عورتیں ہوتی ہیں وہ 8-9 سال کی عمر میں بالغ ہو جاتی تھی اس وقت میں۔ اور دیکھو غیر مسلموں کی ایک کتاب ہے منو سمرتی ایک کتاب ہے، غیر مسلموں کو یہ بات بتائیں آپ کہ اس میں یہ لکھا ہے کہ لڑکی کی جو عمر ہے، لڑکی کی شادی کی جو عمر ہے، لڑکی کی شادی 9 سال کی عمر میں کر دینی چاہیے۔ اور منو سمرتی میں یہ بات بھی لکھی ہے، انہوں نے، غیر مسلموں کی کتاب ہے، انہوں نے لکھا ہے کہ باپ اپنی بیٹی کی شادی جب کر دے جب اس کی بیٹی بنا کپڑوں کے گھومتی ہو۔ یہ غیر مسلموں کی کتاب ہے۔ غیر مسلم ہمارے نبی پر اعتراض کرنے سے پہلے اپنی کتابوں کو کھولے۔ اگر آپ ہماری کتابوں کو کھولو گے تو ہم آپ کی کتابوں کو کھولیں گے، پھر آپ کو جو شرمندہ ہونا پڑے گا۔ اس میں کیا لکھا ہے کہ باپ اپنی بیٹی کی شادی جب کر دے، یہ غیر مسلموں کی کتاب ہے، ہماری نہیں، کہ جب بچی جو ہے وہ بنا کپڑوں کے گھومتی ہو، اگر اس نے جب شادی نہیں کی اور وہ بالغ ہو گئی تو بالغ ہونے کے بعد وہ بچی جو ہے، غیر مسلموں کی کتاب ہے، وہ بچی گھٹیا نیچی ذات کی ہو جائے گی۔ اب اس سے جو شادی کرے گا وہ بھی نیچی ذات کا ہے، یہ غیر مسلموں کی کتاب۔ اب مہابھارت میں غیر مسلموں کی کتابیں، مہابھارت سب کو پتہ ہے، ہمارے ہندو بھائیوں کی کتابیں، اس میں صاف طور سے لکھا ہے کہ لڑکی کی عمر 7 سے 10 سال ہے، 7 سے 10 سال کی عمر میں لڑکیوں کی شادی کر دینی چاہیے، مہابھارت میں ہے۔ اور مہابھارت میں یہ دوسری بات، راون کو آپ جانتے ہیں، راون جب سیتا کو اٹھا کر لے گیا تو سیتا سے اس نے پوچھا، تو سیتا نے کہا کہ میں 18 سال کی ہوں اور میری شادی کو 12 سال ہو گئے۔ تو جو عورت 18 سال کی ہے، 12 سال اس کی شادی کو ہو گئے، تو معلوم ہوا کہ اس کی شادی 6 سال کی عمر میں ہوئی ہے۔ اور جو سیتا ہے اس کی چھوٹی بہن ارملا ہے، اور ارملا کی شادی لکشمن سے ہوئی ہے، اور ارملا کی شادی اور سیتا کی شادی دونوں کی شادی ایک دن میں ہے۔
تو جب سیتا 6 سال کی عمر میں شادی ہوئی ہے تو ارملا کم سے کم ان سے 1 سال تو چھوٹی ہوں گی نا بھائی، تو ان کی تو 5 سال کی عمر میں شادی ہوئی ہے۔ تو غیر مسلم بھائی اپنی کتابوں کو کھول کر دیکھیں کہ پہلے ہر موسم کو ہر اعتبار سے تو لینا، وہاں کا موسم الگ ہے، یہاں کا موسم الگ ہے۔ اب یہاں شادی کی عمر 18، 20 ہے، 21 ہے، دوسرے میں آپ جاؤ گے تو کہیں 16 ہے، کہیں 18 ہے، کہیں 20 ہے، کہیں 24 ہے، کہیں 25 ہے۔ ہر موسم، ہر دیش، ہر ملک کے حساب سے الگ الگ شادی کی عمر ہے۔ تو سب سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو شادی کی وہ عائشہ سے 9 سال کی عمر میں آپ کی رخصتی ہوئی۔ ہو سکتا ہے نکاح تو ہوا 6 سال کی عمر میں، لیکن رخصتی 9 سال کی عمر میں ہوئی، تو معلوم ہوا کہ 3 سال حضور اس لیے رکے رہے کہ ان کو معلوم تھا کہ ابھی بچی شادی کے لائق نہیں ہوئی ہے، ابھی بچی شادی کے لائق نہیں ہوئی ہے۔ اب ادھر باپ کو اعتراض نہیں ہے، ماں کو اعتراض نہیں ہے، تو کون ہوتا ہے اعتراض کرنے والا؟ ناپاک عورت۔ یہ کون ہوتی ہے ہمارے نبی پر اعتراض کرنے والی؟ غلیظ عورت۔ تو جب باپ کو اعتراض نہیں ہے، ماں کو، اور دوسری بات، عجیب بات، آپ کو اعتراض کرنا، آپ اس بات پہ اعتراض کریں، جب حضرت خولہ بنت حکیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رشتے کی بات حضرت ابو بکر کے پاس گئی، بس 1 منٹ میں بات ختم کرتا ہوں، جب گئی تو ابو بکر نے کہا کہ ہم نے تو اپنی بیٹی کا رشتہ کیا ہوا ہے؟ کن کا؟ عائشہ کا۔ ہم نے تو اپنی بیٹی کا رشتہ کیا ہوا ہے؟ کس سے؟ جبیر ابن مطعم سے۔ اور جبیر ابن مطعم جو ہے ان کا خاندان اس وقت تک ایمان نہیں لایا تھا، تو ہم نے تو اپنی بیٹی کا رشتہ کیا ہوا ہے؟ جب یہ 6 سال کی بیٹی کا رشتہ پہلے ہو چکا ہے بھائی غیر مسلم سے، حضور کے تو بعد میں رشتہ ہوا ہے، تو ابو بکر ان کے پاس گئے، تو ابو بکر جب ان کے پاس گئے انہوں نے کہا کہ انہوں نے تو کلمہ نہیں پڑھا تھا، انہوں نے کہا کہ اگر ہم اپنے بیٹے کی شادی تمہاری بیٹی سے کریں گے تو ہمارا گھر بھی بددین ہو جائے گا، ماشاء اللہ انہوں نے کہا، کیونکہ وہ مسلمانوں کو غلط سمجھتے تھے، تو لہٰذا ہم تمہاری بیٹی سے شادی نہیں کرتے۔ جب ادھر سے رشتہ ٹوٹا ہے تو جب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رشتہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جڑا ہے، تو غیر مسلموں کو اعتراض کرنے سے پہلے اپنی منو سمرتی، مہابھارت، رامائن کھول کر دیکھیں تو آپ کو سب پتہ چل جائے گا، یہ صرف اسلام سے نفرت ہے اور مسلمانوں کو ورغلانے کی باتیں ہیں۔ اس لیے مسلمان کسی کی باتوں میں نہ آئے، مسلمان اپنے اسلام کو پڑھیں، اپنے دین کو پڑھیں، اپنے مذہب کو پڑھیں، جب پڑھیں گے تو معلوم ہو جائے گا تو ہمارے نبی کی شادی کیوں ہوئی ہے۔ تو میں نے 11 کی جو مختصر جو بتانا ہے جتنا بتا دیا میں نے، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی کے پیچھے مقصد کیا تھا، حکمت کیا تھی، یہ ہمارے سامنے تھی۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔